العنکبوت پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 36 اور 37۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم ان کے ہم قبیلہ شعیب کو ہم نے بھیجا۔ فقالا، پس کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخرہ، اور قیامت کے دن کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فکذبوہ، پس انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ فاخذتہم الرجفہ، تو پکڑا ان کو ایک زلزلے نے۔ فاصبحوا، پس انہوں نے صبح کی اس حال میں، فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے۔ اب اللہ جل سبحانہ وتعالی ان دو آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا اجمالی ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ آپ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں، یہاں اجمالی تذکرہ ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر نبی کی قوم کا یہاں ذکر مقصد کیا ہے کہ اے محبوب کی امت، تم ان گناہوں سے باز رہنا۔ یہ تمہیں سارا کچھ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ تم ہر لمحے اپنا محاسبہ رکھنا، اور ہلاکت کے وہ ذرائع جو پہلی قوموں میں پائے گئے وہ تمہارے اندر نہیں پائے جانے چاہیے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے گناہ کیا تھے؟ ایک تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور دوسرا شرک کرتے تھے۔ اب نبی نے پوری دل سوزی، اخلاص اور پوری کوشش کے ساتھ فرائض نبوت کو ادا کیا، اور تبلیغ کا جو حق نبی کا تھا انہوں نے پوری دل سوزی کے ساتھ وہ ادا کیا، لیکن یہ قوم اپنے عیبوں پر ڈٹی رہی۔ ہلاکت تب ہوتی ہے جب کوئی انسان اپنے آپ کو اچھائی کی طرف راغب نہیں کرتا اور برائی پر ڈٹا رہتا ہے۔ ہمارے کئی دوست ہوتے ہیں، انہیں نماز کی دعوت دی جائے نا تو کہتے ہیں جی آپ اپنے لیے پڑھتے ہو، ہمارے لیے تھوڑا پڑھتے ہو، ہم نہیں پڑھتے پھر کیا ہو گیا؟ اچھا، کسی کو کہا جائے بھائی سود کا کاروبار نہ کرو، اچھا آپ حلال کھاتے ہو نا، ٹھیک ہے ہمیں حرام ہی کھانے دو۔ یہ تباہی کا سبب ہوتا ہے، یہ ہوتی ہیں ہلاکت کے ذرائع۔ اب نبی نے انہیں کہا سب سے پہلا کام کیا کرو؟ شرک کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو۔ اور ہر نبی اپنی تبلیغ کا آغاز یہیں سے کرتا ہے، سب سے پہلے اپنی امت کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ ہمارے آقا بھی جب تشریف لائے تو ہمارے آقا نے بھی اپنی امت کو سب سے پہلے رب سے جوڑا۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے تبلیغ کا کام یہاں سے شروع کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی کہا اللہ کی عبادت کرو، اور ورجوا الیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن کی فکر کرو۔ کیوں؟ اس کی ہولناکیاں بہت سخت ہوں گی، اس کی دہشت اور حوادثات کا عالم یہ ہوگا
کہ ماں اس دن کو دیکھ کر اپنا حمل گرا دے گی، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن کی دہشت کو دیکھ کر۔ ہر کسی کو اپنے انجام کی فکر لگی ہوگی اور ہر کوئی خوف زدہ ہوگا۔ کہا بچ جاؤ ایسے کاموں سے کہ جو تمہیں اس کے حوادثات کا شکار کر دیں، آؤ ان کاموں کی طرف جو تمہیں قیامت کی دہشت سے بچا سکے۔ وہ عمل کرو جو تمہیں جنت کے ثواب تک پہنچائیں، اور ان کاموں سے باز آ جاؤ کہ جو تمہارے لیے جہنم کا ذریعہ بن جائے۔ اب نبی نے پورے اخلاص کے ساتھ ان کو تبلیغ کی، شعیب علیہ السلام نے، اور کہا کیا؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اگر عربی گرامر میں دیکھا جائے نا تو آساؤ اور مفسد دونوں لفظ ایک معنی میں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ ایک معنی میں کیوں استعمال کیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ آساؤ اور مفسد میں فرق یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فساد کے ذریعے اصلاح ممکن ہوتی ہے، اس کے پیچھے اصلاح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی توڑی، تو کشتی توڑنا ایک فساد تھا، لیکن اس کے در پہ اصلاح موجود تھی۔ بچے کی گردن مڑوڑی، لیکن اس کے پیچھے در پہ کیا تھا؟ اصلاح تھی۔ یہ اصلاح ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ڈاکٹر انسان کا عضو کاٹ دیتا ہے تو وہ کوئی ظالم ظلم نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اس کے پیچھے جو اصلاح ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس ایک عضو کے کاٹنے سے آپ کے سارے جسم کو بچا رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی فساد کے پیچھے بھی اصلاح ہوتی ہے، لیکن آساؤ وہ فساد ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے بالکل اصلاح کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اب نبی نے کیا کہا؟ زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ کیا مطلب؟ یہ جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو نا، اس ناپ تول میں کمی کے در پہ کوئی اصلاح نہیں ہے۔ تم یہ جو سمجھتے ہو نا کہ کم ناپنے سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا، کم تولنے سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا، یہ تباہی اور بربادی ہے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر 20 گز کا تھان تم 21 کر کے بیچ دو گے نا، انچ انچ بچاتے آخر میں 1 گز اور بچ جائے گا نا۔ پٹرول ڈالتے ہوئے 2 یونٹ زیادہ گرانے سے 1 یونٹ بچا جائے گا۔ سارے دن میں 1000 یونٹ بیچا تو ایک تمہارے پاس جو ہے نا وہ جو 100 یونٹ بچ جائے گا یا 1000 یونٹ بچ جائے گا۔ یہ وقتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو بربادی اور تباہی ہے اس کا تصور تم نہیں کر سکتے۔ وقتی طور پر تمہیں بینک آفر کرتا ہے اتنا پیسہ لے کر اپنے کاروبار کو ٹھاٹ باٹھ میں لے آؤ، اب تم بھاگے جاتے ہو، وہاں سے 10 کروڑ روپیہ سود پر لیتے ہو، فیکٹری تیار کرتے ہو، پاور لومز لگاتے ہو، اپنے دفتر بناتے ہو، گاڑی خریدتے ہو، ٹھاٹ باٹھ شروع ہو جاتی ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ حرام کے لقمے جن تمہارے بچوں کے منہ میں جائیں گے وہ تباہی و بربادی کر دیں گے۔ ملوں کے اونر اجڑتے کیوں ہیں؟ روتے کیوں ہیں؟ بربادیاں کیوں ہوتی ہیں؟ جیب میں 10 لاکھ روپیہ ڈالا ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں؟ میں میٹھا نہیں کھا سکتا۔ اللہ کیسے محروم کرتا ہے؟ کہتے ہیں میں میٹھا نہیں کھا سکتا۔ اچھا میں مٹن نہیں کھا سکتا، میں بیف نہیں کھا سکتا، میں چکن اور وہ بھی ہفتے میں 1 بوٹی کھا سکتا ہوں، اور جیب میں کتنا ہے؟ 10 لاکھ روپیہ۔ ہاں؟ اور پھر کیا ہے؟ شام کو اتنا بڑا دوائیوں کا ڈبہ نکلتا ہے۔ کبھی اس غریب کو دیکھا جو ایک روٹی ہاتھ پر رکھتا ہے، اوپر پیاز کا ایک پیاز رکھتا ہے، اس کو مکہ مارتا ہے، توڑ کر اس پیاز سے روٹی کھا کر کعوے کا ایک پیالہ پی لیتا ہے، اور شام کو میٹھی نیند جا کر سوتا ہے۔ کبھی دیکھا اس غریب کو؟ اسے کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ اور تمہارے نیچے 20,000 کا گدا بچھا ہے، 1 لاکھ کا ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے،
ساری رات کروٹیں لیتے رہتے ہو، نیند نہیں آ رہی، اور تھک ہار کر پھر نیند کی گولیاں کھاتے ہو. کبھی سوچا کیوں؟ یہ وہ سبب پیچھے وہ ہے جو تم نے اپنے رزق میں حرام کے لقمے ملائے. تو یہ وقتی آسائشیں ہیں. وقتی آسائشوں پر اپنی آخرت اور ابدی زندگی کو کبھی تباہ مت کرو. جتنا کچھ تمہیں سنوار دیں گے. کسی کو ساتھ لے جاتے بھی دیکھا ہے کبھی؟ میں نے تو آج تک کسی ملک کے مالک کو بوسکی کا کفن پہن کر جاتے نہیں دیکھا. اور میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ملک کا مالک مرا اور کہا جائے قبرستان میں ذرا اسے 12 گز کی جگہ دے دینا، اسے بھی 6 فٹ کی، اور اگر قد 5.5 ہے تو 5.5 ہی ملے گی، 6 نہیں ملے گی. تو پھر کس لیے یہ دوڑ، یہ تگ و دو کس لیے ہے؟ جو غریب اپنی بچی کو 10 لوگ بلا کر بیاہ دیتا ہے نا، بچی تو اس کی بھی آباد ہو جاتی ہے. 10 لوگ بلاتا ہے اور گھر میں 5 کلو گوشت پکا کر اپنی بچی کو رخصت کر دیتا ہے. دے کیا رہا ہے؟ 2 چارپائیاں. ابھی چند دن پہلے کی میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بندہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا جی میں اپنی بچی کی شادی رکھ رہا ہوں. میں نے غالباً اس نے مجھے 15 یا 16 فروری بتایا. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا جی میں آپ کے پاس آیا ہوں، ٹوٹل جو میں نے اپنی بیٹی کو دینا ہے نا وہ 2 چارپائیاں، 1 واشنگ مشین، 1 سلائی مشین، مجھے آپ کہیں سے لے دیں. بس یہ میں نے آپ کو دینا ہے اپنی بیٹی کو. اور کہتا ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے، یہ چیزیں لے کر میرا یہ ایڈریس ہے وہاں پہنچا دیں آپ بس. میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا، کوئی چھوڑ نہیں مانگتا. 2 چارپائیاں، 1 واشنگ مشین، 1 سلائی مشین مجھے چاہیے. کیا اس کی بچی آباد نہیں ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اجڑ جائے گی؟ آباد تو اس نے بھی ہو جانا ہے، اور آباد اس بچی نے بھی ہونا ہے جس کو ہم 5 لاکھ کا فرنیچر دیتے ہیں. لیکن اللہ معافی دے، میں سبھی کی بات نہیں کرتا. بے شمار ایسے ہیں جن کے اس 5 لاکھ میں پتہ نہیں کتنے حرام کے لقمے ہوتے ہیں، کتنے ٹوٹے غریبوں کے دل ہوتے ہیں، کتنی بیٹھی بچیوں کی آہیں شامل ہوتی ہیں. ہم ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے. تو کہا زمین میں فساد مت پھیلاؤ. فَكَذَّبُوهُ، ڈٹے رہے، نبی کو ہی الٹا جھوٹا کہنا شروع کر دیا. بجائے اصلاح لینے کے نبی کو ہی الٹا جھوٹا کہنا شروع کر دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. سورہ ہود میں آپ نے چیخ پڑی تھی. قوم شعیب کی تباہی کے لیے سورہ ہود میں صیخہ کا لفظ ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْخَةُ، ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا. اور یہاں اللہ فرماتا ہے زلزلے نے پکڑ لیا. تو اصل کیا تھا کہ جبریل امین کو اللہ نے بھیجا اس بستی میں. جبریل امین نے اس بستی میں کھڑے ہو کر چیخ ماری. وہ چیخ اتنی ہولناک تھی کہ ساری زمین تھر تھر کانپنے لگی. ایک زلزلے کی شکل بنی اور زمین اتنی تھر تھراہٹ میں آئی کہ ان کی سارے گھر گر گئے، اور یہ سب کے سب الٹے منہ زمین پر لگے اور سب کے سب وہاں ختم ہو گئے، اور پوری بستی 1 سیکنڈ میں کھنڈر بن گئی. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا ان کو ایک زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا، پس صبح کی انہوں نے اس حال میں کہ وہ منہ کے بل زمین پر گرے ہوئے تھے. جو کل تک برقیں مارتے تھے نا، جو رات نبی کو علیاذ باللہ جھوٹا کہہ رہے تھے اور نبی کو کہتے تھے یہ تیری باتیں خام خیالی ہیں، تو ایک خشک ملا ہے شعیب، ایک خشک ملا ہے جو ہمیں ڈراتا پھرتا ہے. تو صبح ہوئی تو نام و نشان بھی نہیں تھا. میں نے بار بار عرض کیا ہے، اللہ سے دعا مانگو، اللہ دل کبھی مردہ نہ کرنا، اللہ کبھی احساس ختم نہ کرنا. احساس قائم رہے، احساس قائم رہے، دل زندہ رہے، ضمیر مردہ نہ ہو، ضمیر زندہ رہے تو انسان کبھی کبھی پلٹ کر آ جاتا ہے. اور میرا رب تو اتنا کریم ہے، 70 برسوں کے بعد، ماں تو کہتی ہے نا 2 دن کے بعد میرا لال آ گیا میں سینے سے لگاتی ہوں. 2 دن کون سے زیادہ ہیں؟ میرا رب کہتا ہے 70 سال کے بعد بھی آ جا میرے بندے، میری رحمت تجھے سینے سے لگا دی. سبحان اللہ. میں تو 70 برسوں کے بعد بھی تیرا انتظار کرتا ہوں کہ کب تو پلٹ کر آ جائے. تو میرا رب تو اتنا کریم ہے، وہ 70 برسوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے نا. اور دنیا کے آدمی کسی کے آپ آزما کر دیکھ لیں, کسی کے سامنے آپ کا عیب کھل جائے نا, آپ ولی کامل بھی بن جائے نا, تو کوئی نہ کوئی کبھی کہتا او یہ جب 20 سال کا تھا نا اس نے یہ قصور کیا تھا, جب یہ 25 کا تھا نا اس نے یہ عیب کیا تھا. لوگ اس عیب کو ساری عمر نہیں بولتے. اور میرے رب نے کیا کہا, فرشتوں جب میرا بندہ نیکی کرے نا گناہ کو ریموو کر دو, نہیں بلکہ بالکل سرے سے اس کو ختم کر دو, اور وہ صفحہ ہی چینج کر دو جہاں پر میرے بندے کے گناہ لکھے ہوئے ہیں. میں قیامت کے دن بھی اسے شرمسار نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں وہ صفحہ اس کے سامنے کھل گیا تو بندے کو ماضی یاد نہ آ جائے. میرا رب تو اتنا کریں گے, کہا وہ صفحہ ہی سرے سے اس کتاب سے نکال دو جس پر میرے بندے کے گناہ لکھے ہوئے. میں اسے قیامت کے دن بھی شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے, حق سننے, حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.